الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس کے علاوہ آپ نے بھی بہت ایک عمر گزاری ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دے کہ منطق، فلسفہ، علم کلام کہ کسی کا ذاتی شوق ہے کہ میں ان کے اندر جاؤں، تو اس کے حوالے سے بھی مشورہ دیں کہ علم کلام تینوں میں نہ جائیں. اب تو یہاں متکلمین ہیں کون؟ کوئی سا ماہر آپ کی نظر میں علم کلام پر جو عبور رکھتا ہو؟ جب آپ کی نظر میں کوئی ماہر نہیں ہے، آپ کی تو لائن یہ ہے، تو پڑھو گے کس کے پاس؟ اور جب الجھو گے تو سلجھائے گا کون آپ کو؟ اور فلسفہ اور منطق تو اپنے چلو پھر بھی کتنا فلسفہ کتنا خطرناک ہے، کیسے کفریات اس میں. تو یہ تو حالات نے تو یہاں تک فتویٰ ہے کہ یہ پڑھا ہے وہ جو اس کا رد جانتا، ورنہ پڑھانا حرام ہے اس کے لیے. تو یہاں تو پڑھانے والوں کا کال ہے، یہ تو عوام کی باتیں بھی نہیں ہے. ابھی بیچارے جو اسلامی بھائی ہیں شاید ان کے بھی سر سے گزر رہی ہوں گے، کیا بول رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جو فلسفے پر وہ کتاب لکھی ہے، دیکھیے پڑھی آپ نے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پڑھ کر کوئی سمجھ جائے یا چلو سمجھا سکے کسی کو. یہ میرا خیال ہے شاید ہی، اساتذہ کی بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ دور حدیث والے یا درس نظامی والے تو درس نظامی کر لیا، اس کو پڑھ کے سمجھ جائے. اتنا ادق مضامین ہے اس میں جس کی انتہا نہیں. تو یہ اس کو تو میرا خیال ہے پھر اس میں ملنا کچھ نہیں ہے. فلسفے والے آئے تھے نا، شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے غوث پاک نے اس کے سینے سے نکال دیا نا سر، بلا ہی دیا نا اس کو، اور پھر یہ ولیوں کے تاجدار بن گئے نا. سہروردی سلسلہ تو شروع ہو گیا، یہ فلسفے کے اس میں پڑھ گئے تھے. تو یہ اپنا کام ہے. آپ تو جتنا اللہ نے دیا ہے پڑھیں، اور تدریس کی اگر صلاحیت ہے، مجلس قبول کرتی ہے تو بے شک تدریس کریں. علماء پروڈکشن اسی طرح ہوگا، تدریس کریں اور دعوت اسلامی کو ساتھ ساتھ چلاتے رہیں. کہ اگر آپ کا ذہن صرف جامعات کی ترقی پر ہے تو اس میں جامعات کی ترقی بھی ہے. دعوت اسلامی بڑھے گی، دعوت اسلامی تو جامعات بڑھیں گے، ہمارے یہ کم ہوگی تو یہ کم ہوں گے ظاہر. تو جامعات کے ساتھ دعوت اسلامی کو لے کر چلیں، اور کچھ نہ کچھ وقت مدنی کاموں کے لیے ضرور نکالیں، تاکہ یہ آپ کا پریکٹیکل ہوتا رہے دعوت اسلامی کا. تو انشاءاللہ اس سے آپ کے فوائد ہوں گے. اور نجی مطالعہ یہ اپنے اوپر نافذ کر دیں کہ میں نے اتنی دیر روزانہ ہر صورت میں مطالعہ کرنا، اور بالاستیاب آپ اگر ہو تو یہ بہت اچھا ہے. جیسے وہی میں تو فتح رضویہ کہوں گا، بہار شریعت، پھر احیاء العلوم، قوت القلوب، منہاج العابدین، اس طرح کی فقہ کی بھی کتابیں اور تصوف کی کتاب، یہ دونوں کو لے کے چلیں. فقہ میں تصوف پورا نہیں ملے گا، تصوف میں فقہ پورا نہیں ملے گا، تو دونوں کو لے کے چلیں. پاپا یہاں ایک بات عرض کروں گا، ہمارے اسلام بھائی جو ابھی یہ اپنی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ کا جو اظہار کر رہے تھے، تو دارالفتہ میں چونکہ حاضری ہوتی ہے اور ہمارے دن بدن شعبہ جات جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے ہمیں بھی ایسے اہل علم اسلامی بھائیوں کی ضرورت تو ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اگر جوائن ہونا چاہے. کیونکہ بیرون ملک میں ابھی بھی ایک ملک میں میرا جانا ہوا، تو وہاں پر ہمارے ہی ایک مدنی اسلامی بھائی ایک ملک کی زبان سیکھ کر وہاں فیکٹری میں جاب کرنے کے لیے آئے. تو خیر اب وہ ہو گیا تھا، ان کا 4 سال کا ویزا لگ گیا وہاں پر، لیکن ہم نے تو وہاں بھی ان کو چھاپ لیا کہ بھائی آپ یہاں آ گئے لیکن یہاں ہماری مسجد سنبھالیں. تو ماشاءاللہ وہ بہت اچھے تعاون کیا انہوں نے، اور وہاں جمعہ پڑھانے اور دیگر اجتماعات وغیرہ کی ذمہ داری لے لی.
تو یوں بھی اگر یہ اپنی لائف میں جائیں گے تو بابا کئی جگہوں پر یہ جاب کرنا اور دیگر معاملات اختیار کرتے ہیں. تو بعض اوقات جب دارالفتہ میں ہمارے جو دارالفتہ کے اسلام بھائی ہیں ان سے مشورہ کیا کہ ہمارے شعبہ جات ان میں باپا ہمیں اسلامی بھائیوں کی حاجت ہوتی ہے کہ جو اگر اس طرح سے علمی مطلب جیسے مزاج رکھتے ہوں تو یہ مختلف شعبہ جات میں اگر ان کا انٹرسٹ ہو، جیسے اگر کوئی مکتبۃ المدینہ میں ہی آنا چاہتا ہے، اب ہماری پرنٹنگ سے لے کر اور پورا یہ ہمارا نظام ہے جو کتابیں دکانوں میں گاہکوں تک کو دی جاتی ہے. اب جس طرح نگران شورا نے بارہا تاجر اجتماع میں اعلان کیا، بڑے بڑے تاجروں کو کہا کہ آپ اپنے شعبہ جات میں اپنی فیکٹریوں میں مختلف ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں، تو آپ کا شرعی ڈپارٹمنٹ کہاں ہے؟ آپ نے ایسے کون سے لوگ رکھے ہیں کہ جو آپ کے اس طرح کی نظر رکھتے ہیں اور آپ کے ان تمام معاملات کو دیکھتے ہیں؟ لیکن تجربہ یہی ہوا کہ جس طرح آپ بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسلام بھائی اس طرح سے کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی دنیاوی فیلڈ میں بھی آنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر بھی یوز کر سکتے ہیں. شرعی رہنمائی کے لیے یہ نہیں ابھی شاید کر سکیں گے، اس کے لیے تو دارالفتہ کی ڈائریکٹ اجازت ہو تو ہی. بابا اس کی مثال ہمارے پاس مجلس فیضان مدینہ کی ہوئی ہے کہ وہ پوری جو ہماری پاکستان کی 14 کابینات ہیں ان میں ایک ایک رکن موجود ہے. اب یہ سارے مدنی اسلامی بھائی ہیں، یہ لازمی بات ہے شرعی رہنمائی کوئی فیصلہ ان کو نہیں دیا گیا. یہ ان کو جیسے کوئی چیز دیکھتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، کسی چیز پر اشکال ہوتا ہے، یہ اپنے مجلس کی ذمہ داری. اب یہ صرف ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ وہاں سے انفارمیشن لائیں گے، معلومات لے کر آئیں گے دارالفتہ سے. اب دارالفتہ سے جو رہنمائی ہوگی اسے تنظیمی اور شرعی طریقہ کار کے مطابق رائج کریں گے. اس کی دوسری مثال مجلس اجارہ ہے، ہماری یہ بھی تقریباً مدنیوں پر مجلس ہے. تو اب ان میں جب یہ مدنی اس طرح آ جاتے ہیں تو شرعی رہنمائی حاصل کرنے اور اس کا نظام بنانا بہت اچھا ہو جاتا ہے. اسی طرف جو حاجی امین نے جب روزگاری لینا ہے تو دعوت اسلامی کو بھی ساتھ میں آپ کی خدمات سے فائدہ ہونا، تو اولیت آپ کو دعوت اسلامی کو دینی چاہیے، تو دیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.